میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ فرض نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ نا. اچھا، اگر فرض کر لیں کہ مسجد میں کسی کی جماعت نکل جاتی ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ 2 4 7 دوست آتے ہیں، وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بعض مسجدوں میں الاؤ کرتے ہیں ان کی جماعت کرنے کی، بعض مسجدوں میں الاؤ نہیں کرتے. میں ابھی سعودیہ میں تھا تو وہاں پر مختلف مسجدوں میں نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو وہاں پر اس قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. میرا آپ سے سوال یہ کچھ فقہی مسئلہ ہے کیا؟ فقہی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے. ہمارے نزدیک جہاں مسجد میں پراپر جماعت کا انتظام ہو، ایک تو ہوتا ہے راستوں کی مسجدیں، پیٹرول پمپ کی مسجدیں، ان میں تو 10 جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں. ایک محلے کی مسجد جہاں پراپر امام ہو، نماز کا ٹائم ہو، وہاں ہمارے نزدیک دوسری جماعت جائز نہیں ہے. اور اس پر بھی دلیل ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ اسلاف میں یہ معمول تھا، جب مسجد میں آتے تو اگر جماعت ہو رہی ہوتی تو شامل ہوتے، نکل جاتی تو یا تو انفرادی پڑھتے یا گھر جا کے جماعت کراتے. تو یہ اسلاف کا معمول تھا. باقی جو عرب علماء دوسری جماعت کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، مسجد میں ایک شخص آیا، نماز پڑھنے لگا تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لے. حالانکہ جماعت ہو چکی تھی تو ان کے ساتھ جماعت سے نماز ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا دیکھو دوسری جماعت جائز ہے. تو دونوں طرف دلائل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل جواز ہی ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کوئی پڑھ لے گا تو ہو جائے گی نماز. لیکن دوسری طرف معمول نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ معمول نہیں تھا. اگر نبی اس وقت اجازت ہی نہ دیتے تو یہ عمل حرام ہو جاتا. بالکل اجازت دی تو اکا دکا واقعات ہمیں ملتے ہیں. خود نبی کا اپنا معمول بھی یہ تھا کہ اگر مسجد میں آئے جماعت ہو گئی تو آپ گھر میں جا کے جماعت کراتے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف بھی ہمیں دلیل ملتی ہے، اسلاف کا عمل ملتا ہے، صحابہ کا عمل ملتا ہے کہ وہ جماعت نہیں کرایا کرتے تھے. تو اب ہوگا کیا کہ اگر لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو یہ زندگی میں اکا دکا نہیں ہوگا، ہر مسجد میں 2 2 3 3 جماعتیں ہوں گی. تو مسجد نبی میں ایسا تو نہیں ہوتا تھا. تو اس سے پہلی جماعت کی ویلیو ختم ہو جائے گی. لوگ کہیں گے کوئی بات نہیں دوسری جماعت میں آ جاؤ، کوئی بات نہیں تیسری. تو شریعت کا جو مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ امام کے پیچھے ہوں، وہ مقصد کیا ہوگا؟ فوت. تو اب جو ہم پہ اعتراض کرتا ہے نا کہ بھائی سعودی عرب میں دوسری جماعت ہوتی ہے اور نبی سے ثابت ہے، نبی سے یہ ثابت ہے کہ ہر مسجد میں 2 2 3 3 جماعتیں ہر نماز میں ہو رہی ہوں، یہ کہاں ثابت ہے نبی سے؟ تو ایک عمل اگر فساد کا ذریعہ بن رہا ہے، پہلی جماعت کی اہمیت کو ختم کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو وہ عمل ثابت ہونے کے باوجود بھی اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی. جبکہ دوسری طرف بھی دلیل موجود ہے، اجتہاد برائے اجتہاد نہیں ہے. وہ وہی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے صحابہ اور اسلاف کیا کرتے تھے، جب مسجد میں آتے تو معمول یہی تھا کہ دوسری جماعت اگر کھڑی بھی ہے، پہلی جماعت ہو گئی تو وہ یا تو انفرادی پڑھتے یا گھر جا کے جماعت کراتے. تو وہ بھی تو صحابہ اور اسلاف کا معمول تھا نا. تو اگر نبی کے دور میں یہ معمول ہوتا 2 2 3 3 جماعتوں کا تو صحابہ ایسا کیوں کرتے پھر وہ؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس عمل کی حوصلہ شکنی کی جائے. لیکن بہرحال فی نفسی کیونکہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، دلیل ادھر بھی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت ہو رہی ہے تو شامل ہو جاؤ، خود سے جماعت نہ کراؤ. کیونکہ